ہم اس محنت کے ذریعے سے کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ ہم وہاں تک جانا چاہتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ کا۔ دوسری بنیاد ہر فرد امت میں یہ تھی کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کو بے قیمت بنایا تھا، اور ہمارے مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں۔ ایک کا تقاضا ہے تو ایک لگائیں گے، 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگائیں گے۔ مدینہ منورہ کے انصار نے جو فیصلہ کیا ہے وہ معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کے معنی یہ تھا کہ سارا عالم ان کا دشمن ہوگا، ان کے بڑے بڑے شرفا قتل ہوں گے، اور ان کو بہت سارے حالات اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھو 10 سال میں کس آزمائش سے مدینہ گزرا ہے وہ آپ کے سامنے ہی۔ لیکن صحابہ نے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ہم جو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے کرنا تیار ہے۔ اسی لیے آپ نے جب بیعت کیا تو آخری شرط بیعت کی یہ تھی کہ جب میں مدینہ منورہ آؤں گا تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنے عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس سے تم میری حفاظت کرو۔ فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت دیں گے، اور جس کی جنت بن جائے گی اللہ اس کی دنیا یقینی طور پر بنائیں گے، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ اس کی آخرت بنے گی، اس کے بناؤ کے اثر دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ جس کی آخرت اجڑے گی اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں یقینی طور پر ظاہر ہوں گے۔ یہ دو بنیادیں تھی جس بنیادوں پر اللہ نے ایک چھوٹی اور ایک کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا۔ دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے امت میں ایک ایسا مجمع بنانا مقصود ہے کہ جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے، ایک پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، ایک جان مال اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بن جائے، کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا تقاضا ہوگا، جتنا لگانے کا تقاضا ہوگا ہم وہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ جب ایک مجمع ایسا ہوگا تو اس مجمع سے اللہ وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی طاقت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اپنے لشکروں کو اللہ ان کے ساتھ کر کے اللہ ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اللہ سے وہ کام لے لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری اس محنت کی یہ دو بنیادیں ہی، اس لیے پورا مجمع یہ طے کرو کہ ہمیں اس محنت سے ان دو بنیادوں تک جانا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دو بنیادیں ہماری محنت کی منزل ہے۔ اس کو ہم منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو یا تو اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دیں گے زندگی میں ہی محنت کرتے کرتے، اور جو پہنچ جائے گا وہ چمک جائے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوا، کام کرتے کرتے جلدی مر گئے اور وہاں تک نہیں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ان پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے، اور جو پہنچ جائے گا وہ بھی چمک جائے گا، اور جس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی چمک جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی داد و دہیش کا نظام یہ ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے نکلا کراچی سے، ایئرپورٹ پر احرام کی حالت میں مر گیا، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ ایسا ہی صحابہ کو منزل بنا کر چلتے رہیں گے، قبولیت کے شرائط کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے یا پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر بنا دے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بڑا کام اللہ نے دیا ہے، وہی اعمال نبوت ہے ہماری محنت پہ۔ جن اعمال نبوت کے ذریعے سے اللہ نے امت کو قرن اول میں بنایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہی اعمال نبوت کے ذریعے سے قرن اول کے اندر میں اللہ نے ماحول کو بنایا ہے۔ محنت کے وہی رخ ہے جو دو رخ قرن اول میں قائم تھے، اللہ نے محنت کی وہی رخ ہمارے زمانے میں دیے ہے کہ ہر ایمان والا حرکت بھی کرے، اور حرکت کر کے واپس آئے تو واپس آ کر ان اعمال نبوت میں بھی اپنے آپ کو لگائے۔